بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں خلنجان کے بارے میں۔ بہت زیادہ قیمتی اور مفید قدرتی دوا ہے، خاص طور پر قوت مردانہ کو بہتر بنانے کے لیے، قوت مردانہ میں تحریک پیدا کرنے کے لیے، دل کو راحت پہنچانے کے لیے، سینے کے امراض کو دور کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر امراض کو رفع کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مفرد یعنی اکیلی بھی استعمال کی جاتی ہے اور دیگر مرکبات کی صورت میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی سلائیڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں اس کا پودا مکمل اس کے پارٹس کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ اس کا پودا کیسا ہوتا ہے۔ 5 سے 6 فٹ تک اونچا ہوتا ہے، اس کے پتے کافی لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں، پھول سفید رنگ کے اور سینٹر میں گچھا کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اس کی جڑ زیادہ تر کثرت سے دوا میں استعمال کی جاتی ہے، جو کہ تازہ حالت میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کو جنجر کی شباہت سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، لیکن یہ مختلف ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کی شباہت اور کلر بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ پان کی جڑ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خلنجان طب یونانی میں اس کا مزاج دوسرے درجہ میں گرم خشک مقرر کیا گیا ہے، یعنی اس کے استعمال سے جسم میں گرمی اور خشکی پیدا ہوتی ہے۔ جسم میں سے سردی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اور سوداوی امراض کو رفع کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند دوا ہے۔ تفصیل سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو بہت سارے امراض کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر خلنجان کو یہ مردانہ قوت کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں تحریک پیدا کرنے کے لیے مفرد حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت سارے مرکبات جو قوت مردانہ کو بہتر کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان میں یہ خاص طور پر ایک عام جز کی حیثیت سے شامل کی جاتی ہے۔ تو اس نسبت سے یہ جو لوگ جن میں ایریکٹائل ڈس فنکشن ہو یا ایریکشن کی کمزوری ہوتی ہو تو ان میں یہ تحریک پیدا کرتی ہے، یا جن میں قوت مردانہ کمزور ہو تو ان کی قوت کو بہتر بنانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں چونکہ گرم خشک مزاج رکھتی ہے تو اس جسم میں جتنے بھی سردی کے امراض ہوتے ہیں، اگر آپ کے جگر میں سردی پیدا ہو جائے، آپ کے معدہ میں سردی پیدا ہو جائے، آپ کی تمام باڈی میں سردی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ سردی خشکی کے باعث اگر آپ کے سینے میں بلغم جم جائے، سینے کی نالیاں تنگ ہو جائیں، بلغم جمع ہوا بمشکل نکلتا ہو تو ایسی صورت میں یہ سینے کی نالیوں کو کھول دیتی ہے، وہاں پر حرارت کی جسمی کیفیت پیدا کر کے اس بلغم کو تحلیل کر کے پتلا کرتی ہے اور وہ بآسانی جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو سینہ کو کھولنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حلق کی خشکی کو دور کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے علاوہ شاٹک پین اگر آپ کو جسم میں ہو جائے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاٹک پین کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں آپ کے موڑوں کے اندر نس کا دب جانا بھی شامل ہے، جو کہ موڑوں کے اوپر پریشر پڑنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریح کی بنیاد پر یعنی کسی جگہ پر گیس کے رک جانے کی وجہ سے بھی شاٹک پین ہوتا ہے۔ دیگر بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ان تمام وجوہات میں جہاں پر اگر آپ کے پٹھوں میں تناؤ کی کیفیت کی وجہ سے موڑوں پہ دباؤ پڑ کے شاٹک پین ہے، یا ریحی شاٹک پین ہے، کہیں پر ری رک کر آپ کو شاٹک پین ہے، تو ان دونوں کیفیات میں ان پٹھوں کو ریلیکس کرے گی، ان پٹھوں کو کھولے گی، وہاں سے تناؤ کی کیفیت ختم کرے گی۔ وہاں سے اگر ری رکی ہوئی ہے تو اس کو تناؤ کی کیفیت ختم کر کے وہاں پر تحلیل کی کیفیت پیدا کرے گی اور وہاں سے وہ ری خارج ہو جائے گی۔ اور اگر تناؤ کی کیفیت پٹھوں کی وجہ سے شاٹک پین ہے اور نرو پر پریشر پڑ رہا ہے تو اس میں بھی یہ آرام لائے گی۔ تو اس طرح کی جتنی بھی کیفیات ہیں، جو تناؤ کی کیفیات کی وجہ سے، کھینچاؤ کی کیفیات کی وجہ سے، یا پریشر پڑنے کی وجہ سے، یا وہاں پر سکیڑ بن جانے کی وجہ سے آپ کو شاٹک پین ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اس کے علاوہ گردوں میں اگر آپ کو درد ہو رہا ہو تو گردوں میں درد کو دور کرنے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ زبان کی لکنت، اگر زبان میں اگر رطوبات فاسدہ جمع ہو کر پھول گئی ہے زبان اور لکنت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو اس کیفیت کو بھی دور کرے گی۔ کارمینیٹیو اثرات جسم پر مرتب کرے گی، یعنی گیس کو ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ نزلہ، زکام اور کھانسی میں آرام پہنچانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ سردی کے امراض، بلغمی امراض اور سوداوی امراض کو دور کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے بھی نہایت فائدہ مند ہے۔ جب جسم میں سردی بڑھ جانے کی وجہ سے جوڑوں میں اکڑن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جوڑ چٹکنے لگتے ہیں یا وہاں پر بہت زیادہ درد کی کیفیت ہوتی ہے، تو ان تمام کیفیات کو دور کرنے کے لیے خلنجان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے نفع خاص کی بات کریں تو یہ قوت مردانہ کے لیے خاص طور پر استعمال میں لائی جاتی ہے۔ سینے کو کھولنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے
اور دل کو راحت پہنچانے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی اس میں ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں ان میں اگر تناؤ اور تنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ان کو لچکدار بناتی ہے، ان کی تناؤ کی کیفیت دور کرتی ہے، دوران خون کو بہتر بناتی ہے۔ دوران خون میں اگر گاڑھا پن پیدا ہو گیا ہو تو اپنے مزاج کی وجہ سے وہاں پر تحلیل کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور دوران خون میں بہتری لاتی ہے، اور جسم میں سے تمام جو سردی کی کیفیات ہیں ان کو دور کرتی ہے۔ اس میں کچھ کیمیائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ایموڈین اس میں موجود ہے جو کہ گلٹیاں بننے سے جسم کی حفاظت کرتا ہے، کورسیٹین اس میں پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے خلیات کی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے خون کی جو بلڈ ویسلز ہیں رگوں کی لچک کو قائم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ گیلنجین اس میں موجود ہے جو کہ خلیات کی حفاظت کرتا ہے، سوزش کو دور کرتا ہے اور جسم پر جراثیم کش اثرات مرتب کرتا ہے۔ کیمفرائڈ اس میں موجود ہے جو کہ جراثیم کش اثرات مرتب کرتا ہے اور اس کا جو اسینشیل وولیٹائل آئل ہے وہ سوزش کو دور کرنے کے لیے اور جراثیم کا خاتمہ کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو اگر اس کو مفرد آپ نے اس کی جڑ کا صفوف استعمال کرنا ہو تو روزانہ 2 سے 3 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ عمر کے مد نظر رکھتے ہوئے یا مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے 500 ملی گرام سے لے کر 1000 ملی گرام کے کیپسول صبح دوپہر شام آپ ایک استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا یہی صفوف شہد میں مکس کر کے آدھی چمچ صبح دوپہر شام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کسی طبیب ہیں اور کسی دیگر دوا میں شامل کرنا ہے تو وہ آپ کی جو ریسیپی ہوتی ہے اس میں اس کی مخصوص ریشو درج ہوتی ہے، اور اسی ریشو یا تناسب کے حساب سے آپ مزید ریسیپیز میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے ممکنہ مضر اثرات کی بات کریں تو گرم مزاج رکھنے کی وجہ سے گرم مزاج افراد کو استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ اس میں معدہ کی سوزش یا آنتوں میں سوزش کے اثرات مرتب کر سکتی ہے، اور پھر بھی بامر مجبوری آپ کو استعمال کرنا ہو تو اصلاح کے لیے ساتھ کتیرا یا ملٹھی وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جسم پر اگر اس کے کوئی مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کی اصلاح کے لیے کتیرا، سندل سفید یا تباشیر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بدل کے طور پر دار چینی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور جو اس کے تیار مرکبات آپ کو مارکیٹ سے ملتے ہیں جن میں یہ ایک عام جزو کی حیثیت سے شامل ہوتی ہے، ان میں حب جدوار، معجون سالب، حب حلتیت، جوارس جالینوس اور معجون مقوی الوی خان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مرکبات میں بھی شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر میں نے چند ایک کے آپ کے سامنے نام پیش کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ خلن جان کی بہت ساری خوبیوں سے واقف ہوئے ہوں گے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے جان کر، اس کو اچھی طرح سے پہچان کر کے بہت زیادہ اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے تو بہت سارے دیگر جو سردی کے امراض ہیں یا سوداوی امراض ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔